الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس پی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عمر عربی۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو جائے گا، عشرہ مغفرت پھر ہمارے دامن میں آ بسے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ عشرہ رحمت میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا کچھ پا لیا ہے، گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہوا ہے کہ نہیں، نیکیوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ ابھی بھی ناظرین وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور مومنوں کے لیے عید بھی ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین، آج کے دن کو ایک اور ہستی کے ساتھ نسبت ہے۔ ناظرین، آج کے دن کو نسبت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ مکہ ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذاتی گرامی سے نسبت ہے۔ ناظرین، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ناظرین، یہ مومنوں کی ماں ہیں، میرے حضور کے نکاح میں ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں، آج کے دن کو ایسی ہستی کے ساتھ نسبت ہے جنہوں نے ہر حال میں، چاہے کوئی مشکل کا وقت ہو یا آسانی کا ہو، میرے آقا کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے دور میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حاضر میں، جب ظاہری طور پر آپ حیات تھے تو صحابہ کو سکون کی ضرورت پڑتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کو غم ستاتے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھتے تھے تو ناظرین اپنے دل میں سکون حاصل کرتے تھے۔ ناظرین، آج بھی عشاقان رسول جن کا دل پریشان ہوتا ہے، جو دکھوں میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی اگر گنبد خضرا کو جا کر دیکھیں تو یقیناً دلوں میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، صحابہ سرکار کا چہرہ دیکھ کر جب دکھی ہوتے، پریشان ہوتے تو ناظرین سرکار کا چہرہ دیکھ کر خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں صحابہ سرکار کا چہرہ دیکھ کر خوشحال ہو جاتے تھے، اور جب کوئی غمی کا وقت آتا تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، لیکن سرکار جب کبھی کبھی پریشان ہوا کرتے، کبھی کبھی جو ہے وہ کفار کے ستانے سے دل افسردہ ہوتا تو آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ہر موقع پر سرکار کا ساتھ دیا ہے، اپنا مال جان سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، آج ہم ان کی سیرت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا عنوان بڑا اہم ہے، اور ناظرین ان ہستی کے بارے میں کیا کہوں کہ اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی سیدہ کائنات ہے۔ ناظرین، اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی خود جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ ناظرین، اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی کے بچے جو ہیں
وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین، اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی کا شوہر جنت کے مردوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین ناظرین، آج ہم جو ہے وہ اپنا نذرانہ عقیدت اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے وہ حضرت اپنی امی جان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور یقیناً یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کا صدقہ اور عشرہ رحمت کا صدقہ، کیونکہ آج ہم سے رخصت ہو جائے گا، عشرہ رحمت کا صدقہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور عشرہ مغفرت جب آئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں بہت خوبصورت شخصیت ہیں، اللہ رب العزت ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ تشریف رکھتے ہیں قاری اشفاق حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، میری بائی جانب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ثناخواں ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا حضور کی مدح سرائی کرتے کرتے، اللہ رب العزت ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کا بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مجھے وقت عطا فرمایا۔ تشریف رکھتے ہیں جناب غلفام علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت 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 شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے اپنی امی جان کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا نذرانہ ہوگا، انشاءاللہ ان کی سیرت پر بات کریں گے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ علامہ صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آج کا دن تو بڑا خاص ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، عشرہ رحمت بھی ہے، رمضان بھی ہے، اور آج کے دن کو تو پھر جو ہے وہ ہماری مومنوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نسبت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے۔ جی جی، یہ ساری برکتیں جمع ہو کے اللہ کریم آپ کے ایس پی نیوز کو اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو کامیاب ترین ٹرانسمیشن آپ نے شروع کی ہے، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ہم مشکور ہیں کہ ہمیں آپ نے اس مبارک سعادت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میں ام المومنین کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کریم نے ان کو بہت اعزازات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اعزاز تو یہ تھا کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھی جو مسلمان ہوئی۔ سبحان اللہ، خاتون اول کہا جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور سب سے پہلی مومنہ تھی، سبحان اللہ، اور سب سے پہلی مومنوں کی ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا اعزاز ان کو جو ملا کہ آپ کے دور میں جتنی دیر آپ سرکار کے نکاح میں رہیں، آپ کی موجودگی میں، آپ کی حیات میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ۔ اور آپ کی جتنی اولاد مطہرہ، اولاد پاک بھی ہوئی، وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اب آپ کے نکاح کا پس منظر دیکھیں تو مختلف روایات لکھی گئیں۔ ایک روایت میں دیکھا کہ ایک عورتوں کا میلہ ہوتا تھا عرب میں، جس میں مخصوص عورتیں ہی ہوتی تھی، کسی مرد کو اجازت نہیں ہوتی تھی اس میں شامل ہونے کی۔ جی جی۔ وہاں شام سے آیا ہوا ایک تورات کا عالم یہودی وہ گھس گیا، داخل ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں بے شک میرے لیے منع ہے عورتوں کے جتھے میں آنا، عورتوں کے میلے میں آنا، عورتوں کے گروہ میں شامل ہونا، لیکن میں عورتوں کے متعلق ہی ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تمام عورتیں متوجہ ہو گئیں۔ اس نے اعلان کیا کہ میری تحقیق اور میرا علم، تورات کی تحقیق اور علم یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب اسی سرزمین پر اللہ کے پیارے نبی
جو اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں اور وہ خاتم النبیین بھی ہوں گے، تاجدار ختم نبوت بھی ہوں گے، جی جی، اور جو عورت ان کے ساتھ منسلک ہو جائے گی یقیناً وہ بہت فضیلت والی عورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور باقی عورتوں نے تو اتنی توجہ نہ کی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سیریس لیا اور اس کے بعد سے دل میں ایک کھسک، ایک طلب پیدا کر لی، جی، ایک چاہت پیدا کر لی، جی، ایک طلب ایسی پیدا کی کہ مولا کریم تو مجھے ایسے شخص کی سنگت عطا فرما جس کا میں نے ذکر سنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور چونکہ آپ پہلے سے ہی ذاکر تھیں، مروجہ جو ذکر ہوتے تھے اس وقت کے، آپ نے اپنے ان اذکار میں مزید اضافہ کر دیا اور ہر وقت اسی طلب میں، اسی تڑپ میں رہتی، ذکر کرتی رہتی کہ یا اللہ وہ نبی جب بھی نبوت کا اعلان کرے مجھے اس کی سنگت عطا فرما، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جب باپ اور دوسرا خامن، کیونکہ آپ کی پہلے 2 شادیاں تھیں، وہ ایک جنگ میں قتل ہو گئے تو تجارت کی پوری ذمہ داری آپ کے سر پہ آ گئی۔ آپ چونکہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھیں، تجارت کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، لین دین کے معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا فضہ، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئی، وہ سارے اس معاملے کو دیکھتی تھی۔ جی جی، اس نے یہ مشورہ دیا کہ اب شام کو جو تجارت کا قافلہ جائے اس کے ساتھ ہمارا خادم میسرہ تو جائے گا ہی، لیکن کوئی ایسا ایماندار، صادق اور امین شخص دیکھا جائے جو ہماری تجارت کو سود مند کر دے، فائدہ مند کر دے۔ جی جی، تو بالآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کا نام نامی سامنے آیا، آپ سے گزارش کی گئی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر آپ نے وہ قبول کیا کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جاؤں گا۔ جی، اب میسرہ کو ساتھ بھیجا۔ فضہ نے کہا، بڑی اہم بات ہے کہ اے میسرہ، اس سے پہلے تو ہم تجھے مال تجارت کے لیے بھیجتے تھے کہ اس کا دھیان رکھنا، لیکن اب جو آپ کو بھیج رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال پر دھیان رکھنا، اللہ اکبر، ان کو دیکھنا کہ کون کون سا کام کرتے ہیں، کس طرح کے کرتے ہیں۔ اب میسرہ اس دورے سے واپس آیا، اب وہ اپنی ترتیب سے رپورٹ بنانے لگا۔ جب فضہ کو بتانے لگا تو اس نے کہا کوئی خامی بتا دے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا راستے میں میں جس درخت کے نیچے بیٹھا وہ خشک تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے سے ہرا بھرا بھی ہو گیا اور پھلدار بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ برکت ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ ہم گرمی کی تپش میں، دھوپ میں جب گئے، جب شدت کی دھوپ ہوئی تو ایک کالے رنگ کے بادل کے ٹکڑے آ جاتے تھے، وہ ہم پہ سایہ کرتے تھے، ہمیں گرمی نہیں لگنے دیتے تھے۔ ہم جس پتھر کے پاس سے گزرے، جس درخت کے پاس سے گزرے، درود و سلام کی صدائیں آتی تھیں۔ فضہ نے کہا، میں نے کہا کوئی کمزوری بتا، کوئی خامی بتا، کوئی نقص بتا محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے عرض کی ایک ہی بات ہے فضہ، اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے تو میں اس کی خامیاں ڈھونڈنے نکلوں تو کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ میرے خیال میں، میرے علم میں، میری معلومات میں یہ ہے کہ دنیا میں بے عیب انسان اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ محمد کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں سن کے پھر فضہ کے ذریعے آپ نے نکاح کی درخواست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی، جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بعد نکاح قرار پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ایسی ہے جو ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین الحمدللہ، ناظرین یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ السلام کے ہاتھ جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے اور یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ، سبحان اللہ، کیونکہ ناظرین دونوں ہی برکت والے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے کہ جس کے لیے بھی ہے وہ چاہے دنیا پر
تمام عالمین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دیں تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عمر عربی۔ ناظرین، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن تشریف رکھتے ہیں گلفام علی نقشبندی صاحب، تو میں چاہوں گا حضور ایک خوبصورت سا کلام آپ بھی پیش فرمائیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کبھی آئے دن و بہار کے،
سب گدا سرکار کے کبھی آئے دن و بہار کے ہم سب گدا سرکار کے ہم سب گدا سرکار کے چلے سب مدینے پکارتے چلے سب مدینے پکارتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یا رب غفور کا ہو کرم یا رب غفور کا ہو دیدار سب کو حضور کا ہو دیدار سب کو حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ دخل ہے اس میں شعور کا نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ دخل ہے اس میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا میں کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور مرے جب سجن ہے یہی دعا ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ یا نبی یا نبی مصطفیٰ
नबी या नबी या नबी मुस्तफा मर जब सजन है यही दुआ वो जुबान पे या नबी मुस्तफा वो जुबान पे या नबी मुस्तफा मेरे कफन पर हो लिखा हुआ मेरे कफन पर हो लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब गुलफाम अली नक्शबंदी साहिब। नाज़रीन, कोई महफिल हो या टीवी प्रोग्राम हो, जहाँ भी बस गुलफाम अली नक्शबंदी साहिब अपनी हाज़री पेश करें, हुजूर की नात सुनाएं, तो बस वो सारी महफिल का जो है वो माहौल बदल जाता है, यकीनन वो रंग सतरंग हो जाया करता है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, आपको बार बार मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह आप पर अपना ख़ास करम फजल फरमाए। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं अपनी अम्मी जान के हवाले से, उम्मुल मुमिनीन के हवाले से, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शान व उस्मत के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से। तो आइए अल्लामा साहब से जानते हैं, क़िबला बताइएगा हमें कि आपके दीन की खिदमत के लिए आपकी क्या खिदमत थी। सरकार के निकाह में तो आ गई, और ये आपका जो है वो बहुत मुक़द्दर, नाज़रीन मैं यूँ समझूंगा कि ये हुजूर के निकाह में आई हैं। मलिका मक्का तो आगे ही थी, लेकिन जब हुजूर के निकाह में आई हैं और शान व उस्मत बुलंद हो गई है और मकाम बुलंद हो गया है। क्या फरमाना चाहेंगे कि दीन मतीन की खिदमत के वाले से आपकी क्या जो है वो मामलात थे? बेशक आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी। आपको जहाँ दूसरे अलक़ाब मिले वहाँ मोहसनाए इस्लाम का लक़ब भी मिला। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपका निकाह जब हुआ तो निकाह के बाद दुनिया के रिवाज हैं कि दुल्हा अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हसीयत के मुताबिक, अपनी इस्तात और अपनी जेब के मुताबिक दुल्हन को तोहफे और तोहफ़ पेश करता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल बरअक्स था। हम ये तो कह नहीं सकते कि दुल्हा की तरफ से गुर्बत थी, ये नहीं कह सकते, इसलिए कि जिस चीज़ का नबी दावा फरमा रहे हैं जब उस पर गौर किया जाए तो गुर्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक, बेशक। मेरे आका ने फरमाया कि मदीना का सबसे बड़ा पहाड़ ओहद है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे अल्लाह के अमर से ये सोने का बन के मेरे साथ चले, तो फिर हम गुर्बत का नाम नहीं ले सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप पैसे से, माल दौलत से, ज़र से दूर थे। तो जब तोहफ़ा तोहफ़ पेश करने की बारी आई तो इस तरफ माल दौलत था, इस तरफ इखलास, ईमान और दीन था। अब माल दौलत वाली उम्मुल मोमिनीन उठ के अपने समेत अपना माल ज़र, अपना सोना, अपना माल तजारत, जो कुछ था सब का अहद करके सरकार के कदमों में पेश कर दिया कि हुजूर ये मेरा माल किस दिन काम आएगा? आप दीन की इशाअत के लिए पत्थर खाते फिर रहे हैं, हुजूर मेरा ये सारा माल कबूल फरमा लें और इसकी मदद से जितना भी इस्लाम का प्रचार हो सकता है ये सआदत मेरे हिस्से में आ जाएगी। अल्लाह करीम ने ऐसा एहसान फरमाया कि सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मालदार थीं तो कहती हैं उतनी मुतमईन नहीं थी जितनी फाका कशी में मुतमईन हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन नाज़रीन, क़िबला अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़ोजा खतीजा के माल से दीन को जो है वो ताकत मिली है। यकीनन नाज़रीन, आपकी खिदमात बड़ी हैं, अल्लाह ताला आप पर और आपके और मज़ीद दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सदके नाज़रीन उनके दर्जात
کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور وہ تو ویسے ہی خاص لوگ ہیں، اللہ کے جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے وسیلے سے ناظرین ہمیں اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے اور ہماری امی جان کے صدقے، سرکار کے صدقے ہم پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سفر جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیٹھیس لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین تشریف رکھتے ہیں گلفام علی نقشبندی صاحب، تو میں چاہوں گا کہ ایک اور آپ خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ لطف لیں اور دلوں کو سرور بھی پہنچے۔ بسم اللہ فرمائیں جی۔ اور ناظرین کے بارے میں اکثر محافل میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ واقعی بلبل مدینہ ہے، یہ کوئل مدینہ ہے ماشاءاللہ۔ بہت خوب، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، 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 کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے
نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں اور خدا نے اس لیے کاش انہیں بنایا خدا نے اس لیے کاش انہیں بنایا کہ بانٹنے کا کریم حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کریم حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سکھائے ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے شمولا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب جی غلفام علی نقشبندی صاحب، کیا بات ہے جی، کیا کلام کا بھی انتخاب ہے اور کس طرح آپ نے نبھا کے پڑھا۔ اچھا غلفام بھائی، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کتنے سال ہو گئے جو ہے وہ نعت پڑھتے پڑھتے؟ مائک لیجیے آپ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 20-21 سال ہو گئے۔ 20-21 سال ہو گئے۔ کس عمر میں جو ہے وہ شروع کر دیا تھا؟ جو اسکول کا دور تھا، جی جی، ادھر سے ہی میں نے۔ تو کیا رہنمائی گھر سے ملی کہ؟ یہ الحمدللہ گھر سے ملی، ورثے میں ملی ہے۔ اچھا اچھا، سبحان اللہ، یہ سرکار کا کرم ہے جی، الحمدللہ۔ سرکار نے بڑا کرم فرمایا ہے، تقریباً 2 بار آپ نے اپنے در پہ بھی بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چیز پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اپنی بارگاہ کے در سے۔ اچھا غلفام صاحب، آپ نے بھی کیا یہ فیض بانٹا آگے؟ کوئی شاگرد آپ کے بھی ہیں؟ الحمدللہ، میں جتنا میرے پاس ہے جی وہ میں سب کے لیے حاضر ہے، جی، جس نے بھی مجھے کہا ہے میں نے اپنا حاضر کر دیا۔ اچھا، آج بھی اگر کوئی کہے تو؟ جی الحمدللہ، آج بھی حاضر۔ لے جی ناظرین، آپ کے لیے گولڈن چانس ہیں، جو نعت سیکھنا چاہتے ہیں، نعت سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے پیارے سے ثنا خواں بن جائیں۔ ویسے تو ناظرین ہم سب ثنا خواں ہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم اچھے اور با ادب ثنا خواں بن جائے تو یہ غلفام علی نقشبندی صاحب حاضر ہے، اور یہ جیسا کہ فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جن لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی ایسی بات کیا کرتے ہیں، جن کو کوئی لالچ نہیں ہوا کرتی، جو بے لوث چلتے ہیں وہی ایسی باتیں کہا کرتے ہیں۔ تو آپ غلفام علی نقشبندی صاحب سے رابطہ کریں اور یقیناً آپ ان کو ٹائم جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ نعت کے لیے۔ الحمدللہ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا اور سرکار مدینہ کا دیا ہوا ہے۔ جی جی، بڑے کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو سفر ہے وہ اختتامی سفر کی جانب ہے۔ انشاءاللہ
اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ ہم سب کو بھی ماہ رمضان المبارک میں ہی اللہ کرم فرمائے. ناظرین کہ ماہ رمضان المبارک ہو, قبلہ قاری صاحب اللہ کرم فرمائے, ماہ رمضان المبارک ہو اور مدینے کی سعادتیں, مدینے کی حاضری کی سعادتیں مل جائیں. اس سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور ناظرین میں پھر آخر میں بتاتا چلوں کہ آج کے دن کو بڑی عظیم ہستی کے ساتھ نسبت ہے, بڑی اللہ رب العزت نے ان کو شان و عظمت عطا کی ہے. اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرے حضور کی بارگاہ میرے آ گئی ہیں, حضور کے عقد میں آ گئی ہیں, حضور کے نکاح میں آ گئی ہیں, تو یقیناً وہ اور شان و شوکت والی ہو گئی ہیں. آپ بھی آج ان کے اصال ثواب کا اہتمام کیجئے, درود پاک پڑھ کے, قرآن پاک پڑھ کے, عبادات کے ذریعے آپ جو ہے وہ اصال ثواب کیجئے اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ کے حضور دعا کیجئے. انشاءاللہ میرا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہم پر خاص کرم فضل فرمائے گا, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور ناظرین کل کیونکہ عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیے اور عبادات کی کثرت کیجئے, جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کر لیجئے اور اللہ کے قریب آ جائیے, کیونکہ ناظرین رمضان, روزہ, نوافل یہ قرب الہی کا سبب بنا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجئے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, عبادتوں کی کثرت کیجئے گا, درود پاک کی کثرت کیجئے گا. اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی کوشش کیجئے. اور افطار کے وقت ناظرین رحمت کا یہ عشرہ ہے تو اللہ کی رحمت مانگ لیجئے. میرا مشورہ ہے اللہ کی رحمت مانگ لیجئے اور ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے. انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فضل فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین, خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 0533601796. نوشہرہ ورکا تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ نظام پور ڈھاکہ میں مشہور زمانہ منشیات فروش بوٹا بٹ گروہ نے آتشی اسلحہ سے اندھادھند فائرنگ کر کے سابق ناظم یونین کونسل نظام پور ڈھاکہ چودھری محمد شہباز چھاڑا کے بانجے کو قتل اور 2 بھائیوں کو شدید زخمی کر دیا, جنہیں میو ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. منشیات فروشوں کی فائرنگ سے ایک راہگیر خاتون بھی جاں بحق ہو گئی. ملزمان فرار ہو گئے. DPO شیخو پورہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP فیروز والا سرکل کی نگرانی میں 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں.
निजामपुरा ढाका में कई सालों से मंशियात फरोश का धंधा हो रहा है और बूटा बट ग्रोह के लोग अपने दरवाजों के सामने सरेआम चर्स, फ्यून और हीरोइन ग्रोह को रंज था कि पुलिस को इनकी बार बार शिकायत साबिक नाज़िम के लोग कर रहे हैं और इस रंजिश पर दर्जन से ज्यादा मसला मंशियात फरोश ग्रोह ने जावेद छड़ा, सनाउल्लाह छड़ा और उस्मान छड़ा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उस्मान छड़ा जाम बहक हो गया और दोनों नौजवान जख्मी हो गए। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक खातून ज़ारा बीबी भी जाम बहक हो गयी। इलाके में शदीद कशीदगी पाई जा रही है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूलेन की नाश मुर्दा खाने में जमा करवा दी है। आसिफ अली, पी न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मिर्जा के हुक्म पर पंजाब भर की तरह नौशहरा विरका में भी इंसाफ मोबाइल इफ्तार दस्तरखान कामयाब तरीके से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव म्युनिसिपल कमेटी राशिद इकबाल और सीईओ म्युनिसिपल कमेटी रामुल्ला सिंदूर की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर 200 अफराद में इफ्तारी तकसीम की जा रही है और इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कमेटी मोहम्मद रिजवान का कहना है कि रमजान मुबारक की पूरा महीना में शहर के माहिर हज़रात के तावन से इंसाफ मोबाइल इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम जारी रहेगा। शेख मुनीर अहमद आजाद, एसपी न्यूज़, डेरा बुगटी में वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुराना बढ़ाकर 15 घंटे कर दिया गया। रमजान मुबारक में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पाकिस्तान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से वापडा हुकाम के खिलाफ और बिजली की बहाली के लिए नारेबाजी की गई। उनका कहना था कि वापडा हुकाम फौरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करे। हमारी आज एहतजाज वापडा के खिलाफ है, जो कि गैर जरूरी लोड शेडिंग की वजह से है। रमजान का महीना है, आप लोगों को पता है कि बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पानी हुआ, बिजली खुद है एक बड़ी जरूरत है। यहाँ पे रमजान का महीना है, कारीगर हजरात हैं, जो टेलर हैं, उनके लिए जरूरत है। वैसे गर्मी की हालत सबके मद्देनजर है, जो आप लोग देख रहे हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक कि बिजली बहाल नहीं होता हमारा। इससे हमारे साथ अपील करते हैं हम डीसी डेरा बुगटी से, एसी डेरा बुगटी से, एमपीए, एमएनए और जितने भी आला औहदेदार जो ताकत रखते हैं, उनसे हमें गुजारिश है कि हमारी ये चीजें बराबर कर दें और उनका फर्ज भी है कि अवाम को बुनियादी सहूलतें ये लोग दें। फाइक अली बुगटी, एसपी न्यूज़, डेरा बुगटी। जलालपुर भाटिया के नौहली जलालपुर कहना में सदियों पुरानी मस्जिद कंडारात में तब्दील होने लगी। टूटी दीवारें, मसीदा छत सुल्तान अलाउद्दीन खलाजी के हुक्म से तमीर होने वाली मस्जिद महकमा औकाफ की गफलत से बूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। सदियों का सफर तय करके इस हालजी मस्जिद के दौरे दीवार अजान की आवाज सुनने को तरस